بسم الله الرحمن الرحيم. حقیقت چھپی نہیں رہنی چاہیے، ہماری ہو یا کسی کی بھی ہو۔ اگر ہم گندے ہیں تو ہماری حقیقت اوپن ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا تقدس جو لوگوں کی نظروں میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کے لیے، کہیں ہمارے تقدس کی وجہ سے کہیں ہماری غلط باتیں بھی نہ لوگوں نے حق تسلیم کر لی۔ اس لیے لوگوں کو حق اور باطل، پانی کا پانی دودھ کا دودھ، یہ میری عادت ہے الگ کرنے کی۔ کسی کو برا لگے لگتا رہے، اور کسی کو اچھا لگے، جسے اچھا لگتا ہے، جسے برا لگتا ہے برا لگے، لیکن جو حقائق ہیں، جو ضرور وہ ہیں، وہ امت کے سامنے آنے چاہیے اور کھل کر کے آنے چاہیے۔ اللہ کی قسم، ہم کوئی بات غلط کہتے ہیں، ہم کوئی دعوت غلط دیتے ہیں، اللہ کی قسم آپ ہماری اصلاح کرو، گریبان پکڑ کر کے کہو کہ تم نے یہ بات غلط کہی، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف۔ اللہ کی قسم بتلا رہے ہیں، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ ہم پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، شیخ معراج ربانی صاحب جنوری سن 2010 میں اپنے وطن واپس آئے تو انہوں نے جہاں بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں گستاخانہ زبان استعمال کی، جس وجہ سے مقامی لوگ اشتعال میں آگے اور معاملہ ممبئی عدالت تک پہنچ گیا۔ نومبر سن 2010 تک عدالتی کارروائی جاری رہی اور اس دوران ان کے بیرون ملک سفر پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ 11 ماہ کے بعد انہیں ضمانت پر بیرون ملک اپنی نوکری کرنے کے لیے اجازت دی گئی۔ واضح رہے کہ وہ سعودی عرب میں جعلیات کے محکمے میں نوکر ہیں۔ تو یہ جو میں آج مملکت سعودی عربیہ پھر اپنی نوکری کے لیے یہاں حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں واپس لایا۔ یہ ہستی جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہ ہستی جو تم کو نظر آ رہی ہے، جو جباؤں مشرح میں چلا رہی ہے، یہ ہستی جو تم کو نظر آ رہی ہے، جو جباؤں مشرح میں چلا رہی ہے، اگر اس کے جیبوں کے نوٹوں کو سونگھو، اگر اس کے جیبوں کے نوٹوں کو سونگھو، تو پٹرول کی ان سے بو آ رہی ہے، اگر اس کے جیبوں کے نوٹوں کو سونگھو، تو پٹرول کی ان سے بو آ رہی ہے۔ محترم سامعین، 11 ماہ کے عدالتی پیشیوں اور عوامی غیظ و غضب نے شیخ معراج صاحب کے مزاج کو کافی حد تک درست کر دیا۔ انہوں نے اپنی نوکری کے بعد اپنی سرگزشت سناتے ہوئے کیا خوب بات کہی۔ اگر میری کسی رائے سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ بیٹھیں اور مجھ سے وہ رائے کے بارے میں پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا حوالے ہیں۔ پیار اور محبت کی فضاؤں میں رہ کر کے مسائل کو حل کیا جائے، جیسے آج دنیا حل کر رہی ہے۔ ایسے دینی مسائل کو بھی جو علماء حضرات ہیں تقریروں میں ادھر ادھر بجائے شرانگیزی پھیلانے کے، بجائے لوگوں کو گمراہ کرنے کے، اگر کوئی اختلاف ہے تو آؤ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر کے پولیس کی مدد لے کر کے بیٹھ کر کے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں اور حوالے اور دلائل کے ساتھ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر کے، اور حق جو ہے اس حق کو لیں اور جھوٹ کو اور باطل کو غلط کو چھوڑیں۔ یہ دور یہ ہے۔ تو میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یارو اور میرے نوجوانوں، تم ہماری ملت کا، ہماری قوم کا اور ہمارے ملک کا ایک عظیم سرمایہ ہو، اس طرح ضائع مت ہو اور اس طرح شرپسندوں کے ہاتھوں مت کھیلو۔ اس میں نہ جانے کیسے کیسے شرپسند لوگ بھی داخل ہو کر کے آپس میں کاٹ مار کروانا چاہتے ہیں۔ میں یہی دعوت دوں گا کہ اگر آپ کو کوئی شک لگ رہا ہے، شبہ، تو توڑ پھوڑ، مار پیٹ، اس کو مارنا، یہ عقل مندوں کا، یہ شریفوں کا کام نہیں ہے۔ آپ بیٹھو اور بیٹھ کر کے مسائل حل کرو۔ اگر آپ مجھے قانع کر رہے ہو، اگر آپ مجھے مطمئن کر رہے ہو، اہلاً و سہلاً، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں تو اگر آپ کو میں مطمئن کر سکوں تو آپ مان لیں، نہیں اگر سمجھ میں آتا ہے تو اللہ خیر صلی اللہ، آپ اپنے راستے، ہم اپنے راستے۔ اللہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تو آپ کے سینے کو پھاڑ کے ہدایت تو نہیں دے سکتا۔ اختلافات ہر دور میں رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے،
اور آج بھی ہیں جو ان اختلافات کو آپس میں مل کر کے حل کر کے اس طرح روڈوں پر تماشا نہ بنے. گرامی قدر سامعین، معراج صاحب کا کی یہ گفتگو سن کر مجھے ایک شعر یاد آ گیا. کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے، کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے، لائے ہیں بزم ناز سے سلفی خبر الگ الگ. آپ نے تصویر کا یہ رخ تو دیکھ لیا، آئیے اب شیخ معراج صاحب کے اس فارمولے کی روشنی میں آپ کو ان کا دوسرا رخ دکھاتا چلوں. آئینہ نمبر 1. کیا خوبصورت بات ہے کہ شرنگیزی پھیلانے کی بجائے آؤ بیٹھیں اور پیار و محبت کی فضاؤں میں مسائل کو حل کیا جائے. محترم سامعین، اب آپ انہی معراج صاحب کا ایک کلپ سنیں اور فیصلہ کریں کہ 2010 کی عدالتی چارہ جوئی سے پہلے تک یہی شخص خود شرنگیزی نہیں پھیلا رہا تھا. کلپ سنیں کہ اس سبیل مومنین سے مراد کون ہیں؟ آج کل کے یہ جوگی صوفی سنت نہیں، یہ سادھو سنت نہیں جو خانقاہوں میں بیٹھ کے قادریت اور نقشبندیت اور چکچیت اور سہروردیت اور تیجانیت اور رفاعیت اور بدویت اور کلیریت اور یہ فلانے کے گڑ گاتے ہیں اور ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ مومنین نہیں ہیں، یہ مومنین کی راہ نہیں، یہ شیطانوں کی راہ ہے. محترم سامعین، تصوف کے نام پر اگر کچھ کالی بیڑیں گھسائی ہیں تو ان کی نشاندہی ہونی چاہیے، لیکن تصوف کے ان سارے سلسلوں کو شیطان کی راہ قرار دینا شرنگیزی نہیں تو اور کیا ہے. آئینہ نمبر 2. کیا خوبصورت بات ہے کہ آؤ بیٹھیں اور پیار و محبت کی فضاؤں میں مسائل کو حل کیا جائے. شیخ معراج صاحب 2010 میں عدالت کی کارروائی کے بعد آج آپ جن لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں، کل تک آپ نے خود ان کے ساتھ بیٹھ کر پیار و محبت سے مسائل کو حل کیوں نہ کیا اور یک طرفہ طور پر آپ انہیں گالیاں دیتے رہے. معراج صاحب کا کلپ سنیں اور گالیوں میں اس فصاحت و بلاغت پر ان کو داد دیں. اندھے ہیں، بدباطن ہیں، کور چشم ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے. تو تیرے عقیدے والے مشرک، تیرا امام، تیرا امیر، تیری پارٹی، تیری گروہ کے لوگ مشرک ہو سکتے ہیں. جاہل ابن الجاہل، جاہل کا بیٹا، جاہل کی اولاد، مشرک بدعقیدہ، یہ اس طرح کے یہاں پہ تانے دیتا ہے خبیث اس کے وجود کو اس سرزمین. اور یہ تبلیغی جماعت والے جب کترے، چور، ڈاکو، ایمان کو لوٹنے والے جو حرم میں جا کر کے بھی ڈاکے ڈالتے ہیں. بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی. یہ ہے زیدیوں کا تمہارے طریقہ، یہ ہے زیدیوں کا تمہارے طریقہ، یہ ہے سلفیوں کا تمہارے طریقہ، یہ ہے سلفیوں کا تمہارے سلیقہ. جی سامعین، کس طرح مل بیٹھ کر پیار و محبت سے مسائل حل ہو رہے ہیں. بجز بد زبانی نہ سیکھا ہے کچھ، بجز بد زبانی نہ سیکھا ہے کچھ، لگائے وہ کیوں کر زبان کو لگام. آئینہ نمبر 3. کیا خوبصورت بات کہی. تقریروں میں شرنگیزی پھیلانے کی بجائے دلائل کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں. محترم سامعین، سن 2010 کی عدالتی پیشیاں بھگتنے سے پہلے یہی معراج روبانی صاحب ٹیبل ٹاک کی دعوت دے چکے ہیں. آپ کی دلچسپی کے لیے ہم آپ کو اس کا مہذب لہجہ اور شائستہ زبان سناتے ہیں اور اس پر ایک بچے کا تبصرہ بھی. میری سمجھ میں نہیں آتا، میں سمجھتا ہوں یہ لوگ یہودی تھے کیا؟ یہ لکھنے والے یہودی ہیں یا تبلیغی جماعت والے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، کیا ہیں یہ؟ مجھے تو یقین نہیں آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے عبداللہ ابن سبا نے اسلام کا چولا پہن کر اور مسلمانوں کو گمراہ کیا اور حضرت علی کے بارے میں لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ دیکھو حضرت علی جو ہیں وہی نبی بننے والے تھے یا حضرت علی الوہیت کے مقام اور درجے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہودی لباسوں میں یہودیوں نے اسلام کا لباس اوڑھ کر کے، تبلیغی لباس اوڑھ کر کے اب مسلمانوں کے ایمان و عقیدوں پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کیا ہے. اور نہیں تو اگر ماں نے تم اپنے اصلی ماں اور باپ کے ہو تو آؤ، اپنے اگر اصلی ماں اور باپ کے ہو تو میں تمہارے اس نسب کا حوالہ دیتا ہوں کہ آؤ
اور مجھے ثابت کرو یہ تمام سب حقیقتیں جو حضرت زکریا نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معراج ربانی، تو نے اس چیلنج میں جو زبان بولی ہے وہ کسی شریف انسان کی زبان نہیں ہو سکتی، کسی لا مذہب کی زبان ہو سکتی ہے. تمہارا یہ چیلنج چھوٹا منہ بڑی بات ہے، چونکہ تمہاری حیثیت کیا پدی کا شوربہ. بہرحال میں علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کے شاگردوں کا شاگرد ہوں. انس سہمانی نے 2 سال پہلے آپ کو انکل معراج کے عنوان سے مخاطب کیا تھا، اور جن پوائنٹس کو انہوں نے ٹچ کیا تھا آج تک تجھے میدان میں آ کر ان کا جواب دینے کی جرت نہ ہو سکی. اب پھر انہوں نے تیری اور بہت سی غلطیوں، خیانتوں اور جہالتوں سے پردہ اٹھایا ہے. تیرے اندر جرت ہے تو ان کا چیلنج قبول کر اور میدان میں آ کر اپنی صفائی پیش کر اور جواب دے. مجھے یقین ہے کہ تو زہر کا پیالہ تو پی لے گا لیکن میدان میں نہیں آئے گا. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تجھ سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تجھ سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. شیخ معراج انڈین کیا ٹیبل ٹاک کی دعوت کا لب و لہجہ یہی ہوتا ہے؟ معراج ہندوستانی، کیا تم خود ہی ٹیبل ٹاک کی بجائے اپنی تقریروں میں 15 سال سے شرانگیزی نہیں پھیلا رہے؟ معراج بھارتی صاحب، فضائل اعمال پر تمہارے اعتراضات کا جواب دے دیا گیا ہے، اور ہر اعتراض کے بعد تمہیں 1 لاکھ روپے کے انعام کی پیشکش بھی کر دی گئی ہے. پھر تم تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ آئینہ نمبر 4. معراج صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی کہ توڑ پھوڑ، مار پیٹ یہ عقل مندوں اور شریفوں کا کام نہیں. لیکن جناب معراج ربانی صاحب، 15 سال تک تو آپ خود اپنے سامعین کو مار پیٹ کی ترغیب دیتے رہے ہیں. کیا اس وقت یہ عقل مندوں اور شریفوں کا کام تھا؟ آپ اس سلسلہ میں معراج کی گفتگو سنیں. ہمارے عہد کا محدث ہے جو سب سے بڑا محدث بدعتی اور گپ باز اور جھوٹا اور مکار ہے. یہ مر گیا، میں اس کو کیا بولوں، لیکن اس کے ماننے والے سب سے بڑے جھوٹے اور مکار اور عیار ہیں. اور اگر کوئی تبلیغی تم سے ملے تو اس کا گریبان پکڑ کے اس کو بولو کہ یہ تو بتا ہمیں یہ واقعات تیرے حضرت نے کہاں سے نوٹ کیے ہیں، ورنہ جوتا نکال کے اس کی ناک پہ رگڑو تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے. اگر وہ گپ کرے اور اگر وہ ادھر ادھر کی کرے، آج یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس کا یہی علاج ہے کہ جو اکڑے اس کو پکڑ کے اور جوتے لے کر کے اس کی پٹائی شروع کی جائے. ہم ایسے برے مولویوں سے، ایسے برے لوگوں سے، ایسے ناخلف لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ان سے جہاد کرو، ان سے کیا کرو؟ ان سے جہاد کرو. اور جہاد کا معنی بڑا وسیع ہے. پہلے ان سے لڑو کیونکہ یہ امت کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں. جو اپنے ہاتھ سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے. اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے جہاد کرو تو وہ مومن. ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں الحمدللہ. ہاتھ کا موقع آئے گا تو ہاتھ بھی کبھی صاف کر لیں گے، لیکن ابھی ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں اور آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ایسے گندے مولویوں کے چکروں میں بولو نہ. اور جو شخص زبان کی بھی طاقت نہ رکھے اپنے دل سے جہاد کرے. معراج صاحب، یہ کس کے الفاظ ہیں کہ ان گندے مولویوں سے جہاد کرو، پہلے ان سے لڑو؟ اور یہ کس نے کہا تھا کہ ہاتھ کا موقع آئے گا تو ہاتھ بھی صاف کر لیں گے؟ معراج صاحب، یہ جوتا لے کر پٹائی کرنے کا علاج کس نے بتایا تھا؟ اور کیا آپ سامعین کو اس طرح مار پیٹ کا حکم دینا اس وقت آپ کے نزدیک شرافت اور عقل مندی تھا؟ اور کیا آپ کی یہ تقریریں آج تک نوجوانوں کو مار پیٹ پر اکسا نہیں رہی؟ معراج صاحب، ممبئی میں خواجہ معین الدین چشتی کے خلاف آپ کی تقریر کی وجہ سے اگر کچھ نوجوان غصہ ہوتے ہیں اور انہوں نے آپ کی کچھ توازو بھی کر دی تو یہ پہل نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس سے بہت پہلے اس مار داڑ کی تربیت دی تھی. سکھایا تھا تم ہی نے قوم کو یہ شور و شر سارا، سکھایا تھا تم ہی نے یہ قوم کو شور و شر سارا، جو اس کی انتہا وہ ہے تو اس کی ابتدا تم ہو. معراج ہندوستانی صاحب، آج آپ 11 ماہ بعد عدالت کی پیشیاں بھگتنے کے بعد جو یہ گفتگو کر رہے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ یہ آپ کے مگرمچھ کے آنسو ہیں. لوگ باشعور ہیں. آپ کی 15 سالہ تاریخ کسی پر مخفی نہیں. آپ اپنی ان چکنی باتوں سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. بقول شاعر،
سکھایا تھا تمہیں نے قوم کو یہ شور و شر سارا، سکھایا تھا تمہیں نے قوم کو یہ شور و شر سارا، جو اس کی انتہا ہم ہے تو اس کی ابتدا تم ہو، جو اس کی انتہا ہم ہے تو اس کی ابتدا تم ہو۔ یہ سامعین تمہیں تمہارے تکفیری دوست توصیف زیدی، تمہارے تکفیری استاد طالب زیدی اور تمہارے لامصحبوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اغیار کا جادو چل ہی چکا، اغیار کا جادو چل ہی چکا، تم ایک تماشا بن ہی گئے، اغیار کا جادو چل ہی چکا، تم ایک تماشا بن ہی گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں ناظرہ فعل، حدیث میں ناظرہ فعل، تاریخ میں زیرو، جنرل نالج میں زیرو، مگر جھوٹ اور خیانت میں ہیرو۔